اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت ہی محترم اور میرے دل کے قریب رہنے والے میرے دوست، میرے بھائی مفتی صاحب آج پھر یہاں پہ تشریف ہیں۔ میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے۔ آج ہم نے جس موضوع کے لیے ان کو یہاں پہ لب کشائی کے لیے دعوت دی ہے وہ ہے بچوں کی تربیت اسلامک تعلیمات کی روشنی میں۔ موجودہ دور میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ بچوں کی تربیت کا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی اخلاقیات گاہے باگاہے آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اسی موضوع پر میں نے آج دعوت دی ہے مفتی صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئیں۔ میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر آئے ہیں اور تشریف لائے، وہ اپنے کسی وقت سے یہاں پہ لائے، حالانکہ بہت مصروف ہوتے ہیں، لیکن میری ایک کال پہ ماشاءاللہ وہ آ گئے۔ میں ایسا دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جس موضوع پر آج ہم نے بحث کرنی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پہ جامع اور پرانی تعلیمات کے مطابق روشنی ڈالیں۔ میں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے بارے میں خود بھی بتائیں تاکہ جو ہمارے حاضرین و ناظرین ہیں ان کو آپ کی خصوصیت کے بارے میں پتہ لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بتائیں کہ تعلیمی لحاظ سے تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی کردار سازی نہ کی جائے تو وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کا دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آپ اکثر اوقات جو ہے محبت فرماتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، یہ آپ کی جو ہے الفت ہے، عقیدت ہے۔ اللہ رب الجلال آپ کی ان محبتوں کو شاد و آباد رکھیں۔ جیسا کہ آپ نے جس حوالے سے گفتگو کا کہا، لب کشائی کا، انشاءاللہ العزیز میں اس کے مطابق ہی آپ حضرات سے جو ہے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا چاہے دینی تعلیم ہو، وہ اپنی ایک پہچان رکھتی ہے۔ بے شک اس بات کو آپ یعنی کہ میں اپنے سننے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا کہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، وہ انسان کو ایک مقام دلاتی ہے، ایک اس کی پہچان دلاتی ہے اور اسے اس مرتبے پر فائز کرتی ہے کہ باقی لوگوں پر اسے سبقت حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب یہاں دیکھیں، اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے محبوب، اے نبی مکرم، شفیع معظم، آپ ان اپنے غلاموں سے کہہ دو۔ اب کیا کہنا ہے؟ فرمایا کہ ان سے آپ اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دو کہ علم والا اور بغیر علم کے آپس میں یکساں نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ، آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، آپس میں ایک کیٹاگری کے نہیں ہو سکتے۔ یعنی ان کے اندر آپ کہتے ہیں کہ فرق ہے، یعنی ان میں افتراق ہے، ان میں جدائی ہے۔ وہ جدائی کس نے ڈالی؟ وہ جدائی علم نے ڈالی ہے، وہ جدائی علم نے ڈالی ہے ماشاءاللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ علم والا اور بغیر علم کے آپس میں برابر نہیں۔ علم والا اس سے ممتاز ہے، اس سے اعلیٰ ہے، اس سے عرفہ ہے، اس سے عزت والا ہے، تکریم والا ہے،
توقیر والا ہے، اکرام والا ہے، اب اسے عزت، توقیر، تکریم، اکرام کس نے دیا؟ علم نے دیا، علم نے دیا۔ اس لیے جو ہے علم سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، علم سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو اس لیے بہت ساری حدیثیں وارد ہیں اس کے متعلق، قرآن کریم کی آیات بینات جو ہے اس کے متعلق ہیں، تو اس بات کو آپ سمجھ لیں گے علم والا جو ہے دوسروں سے ممتاز۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے موضوع پر جو ہے وہ شروعات کی ہے، تو میں اس موضوع کو باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک وقت میں موضوع کو دہرا دیتا ہوں، بچوں کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یا نقطۂ نظر میں سب سے پہلے جو بچے کی تربیت ہے، میرے خیال سے میں ایز اے معلم تقریباً شعبہ تدریس سے 15 سال سے وابستہ ہوں، اور میرا کام بھی سارا دن بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو پڑھانا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچوں کی جو اصل ذمہ داری ہے، جو بچے 5 سال تک کے بچے ہیں، اس میں ماں کا کردار بڑا اہم ہے۔ جن بچوں کی تربیت میں دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ گھر سے ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بچے جب اسکول آتے ہیں تو ان کو پڑھانے میں بڑی آسانی ہے، ان سے بات کرنے میں بڑی آسانی ہے، اور ان کو مزید بہتر بنانے میں بڑی آسانی ہے۔ لیکن اگر اس کے الٹ دیکھا جائے کہ وہ بچے جن کی تربیت سازی کم ہے، تو وہاں پر پھر ڈائریکٹلی ہم جو سوال کرتے ہیں، جو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ جناب اس کی تربیت ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو سوال اٹھتا ہے پھر ماں پہ اٹھتا ہے۔ ظاہری بات ہے مفتی صاحب، آپ کی بھی تربیت آپ کی والدہ نے کی ہے، اگر میں یہاں پہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں تو اس میں میری والدہ کا بڑا کردار ہے۔ تو تربیت کے بغیر تو کوئی معاشرہ بن نہیں سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں ہمیں کہ ماں کی جو ذمہ داری ہے، جو اللہ پاک نے اس کو دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو معاشرے نے بھی دی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ پاک نے دی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کیسے جو ہے اس کی تربیت کرے، کیا کرے۔ پہلے کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ جی مائیں جو ہیں وہ قرآن پڑھتی تھیں تو بچوں کو یاد ہو جاتا تھا، تو قرآن پاک تو ابھی بھی ہمارے پاس ہے، تو یا ہم اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں، یا پھر اس کے اوپر جو ہے جس طرح جو اس کا فرق، ایک ہر چیز کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، زمانے کے ساتھ وہ بدلتا رہتا ہے، تو شاید ہم اس کو اپنا نہیں پا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالیں آپ، اور آج کی جو مائیں ہیں ان کو یہ بتائیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ جی ماشاءاللہ، بڑا ہی آپ نے احسن سوال کیا ہے، اور میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ اپنے سامعین کو اس کا احسن انداز میں جو ہے میسج پیش کر سکوں۔ اولاً اس بات کو آپ سمجھیں کہ ہماری جو شریعت مطہرہ ہے اس نے تمام لوازمات سے امت محمدیہ کو آگاہ فرما دیا ہے۔ یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ اس سے جو ہے آشنا نہیں ہے، اس سے پس پشت ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو پڑھائی نہیں ہے۔ اصل وجہ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، پلیز جاری رکھیں گا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل، جی بہترین۔ آپ دیکھیں ہماری شریعت مطہرہ کے اندر یہ موجود ہے کہ 5 سال تک آپ اپنے بچے کو پیار دیں، ماشاءاللہ، آپ اسے محبت دیں، ٹھیک، آپ اسے اپنے گھر کے اندر رکھیں، اسے ممتا کا پیار ملنا چاہیے، زبردست۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اسے جناب اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں جان چھڑانے کے لیے بچے کو جناب قاری صاحب کے پاس بھیج دیتی ہیں کہ چلیں جی بچہ۔ اب بات یہ ہے 5 سالہ جو بچے کی عمر ہے اس میں والدین کو چاہیے کہ بچے کو اپنے پاس رکھیں، اسے پیار دیں، اسے الفت